فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الدمۃ الثاقبہ جلد سوم، ریڈنگ کا پارٹ نمبر 3، اور ہم نے پچھلی نشست میں تیسری فصل کو پڑھنے کا آغاز کر دیا تھا۔ یعنی پچھلی جو ہماری ریکارڈنگ تھی اس میں تقریباً آخری مراحل میں تیسری فصل کو پڑھنے کا آغاز کیا، جس میں امام علیہ السلام کے بعض فضائل و مناقب اور معجزات کا ذکر تھا نمبر وار۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تو ہم نے وہاں پر جو تھرڈ پوائنٹ تھا اس کو مکمل کر لیا تھا، اور پھر ہم چوتھے پوائنٹ کی طرف اب بڑھنا چاہتے تھے اور گھڑی کو دیکھا تو ہم نے آپ سے اجازت چاہی۔ آئیے اب ہم چوتھے پوائنٹ کو یہاں پر اس نشست میں مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، مرحوم شیخ مفید ارشاد میں محمد بن اسماعیل سے وہ محمد بن الفضل سے نقل کرتے ہیں کہ علی بن یقطین اہل سنت کی طرح وضو کیا کرتے تھے، پھر وضو میں اختلاف کی وجہ سے امام کو لکھا کہ میری کیا تکلیف ہے، تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اہل سنت کے وضو کا طریقہ تحریر کر کے بھیج دیا۔ علی بن یقطین اسی طریقے کے مطابق اپنی سابقہ حالت پر باقی رہے کہ جو امام نے تحریر فرمایا تھا کہ 3 بار کلی کرو، لیکن 1 بار ناک میں پانی ڈالو اور 3 بار چہرے کو دھو اور داڑھی کا خلال کرو، یعنی اس میں پانی پہنچاؤ، اور پورے سر اور کانوں کا مسح کرو اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھو ڈالو۔ خلاصہ کچھ کمینوں نے جا کر ہارون رشید سے شکایت کی اور کہا کہ یہ تو شیعہ ہیں۔ ہارون نے خود ہی امتحان لینا چاہا، چنانچہ ایک دن اپنے محل کے جھروکے سے نماز کے وقت چھپ کر دیکھنے لگا کہ علی بن یقطین کس طرح وضو کرتے ہیں۔ علی بن یقطین آئے اور سنیوں کی طرح وضو کیا۔ ہارون رشید یہ دیکھ کر ضبط نہ کر سکا اور کہتا ہوا باہر نکل آیا کہ میں تمہارے بارے میں کسی کی بات نہیں مانوں گا۔ اور اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا خط ملا کہ اے علی بن یقطین، اب تم شیعوں کی طرح وضو کیا کرو، مجھے جس چیز کا خطرہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو امام اسی طرح اپنے ماننے والوں کی حفاظت کرتے تھے۔ آئیے 5ویں نمبر پہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، کتاب ارشاد میں عبداللہ بن ادریس سے اور وہ ابن سنان سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہارون رشید نے ابن یقطین کو فاخرہ لباس بطور ہدیہ بھیجا، جس میں بہترین قسم کے سونے کی بنی ہوئی زرہ بھی تھی جس کو خلفاء پہنا کرتے تھے۔ جس وقت یہ ہدیہ بھیج دیا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس کو واپس کر دیا اور خط میں لکھا کہ اس کو محفوظ رکھو، اس کو مت نکالنا، تمہیں اس کی ایک دن ضرورت پڑے گی۔ جب امام کے خط کو پڑھا تو اسے محفوظ کر کے اس پر مہر لگا کر رکھ دیا، اور اس بات کو ایک مدت گزر گئی۔ اتفاق سے ابن یقطین کا غلام جو ان حالات سے آگاہ تھا، کسی بات پر ان سے ناراض ہو کر فوراً ہارون کے پاس گیا اور چغلی کی کہ علی بن یقطین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کا قائل ہے اور ہر سال اپنے مال سے ہدیہ اور زکوٰۃ ان کی خدمت میں بھیجتے ہیں، اور اس سال جو آپ نے زرہ دی تھی وہ بھی انہی کے پاس بھیج دی ہے۔ یہ سن کر ہارون کو بہت غصہ آیا اور اس نے اسی حالت میں کہا کہ میں اس کی تحقیق کروں گا، اگر بات سچی ہے تو ابن یقطین کو قتل کرواؤں گا۔ اور پھر ایک آدمی بھیج کر ابن یقطین کو بلایا۔ جب وہ آئے تو ہارون نے پوچھا کہ اس سال جو مخصوص زرہ تم کو دی تھی وہ کہاں ہے؟ تو ابن یقطین نے کہا کہ وہ میرے پاس محفوظ ہے۔ ہارون نے کہا کہ ابھی منگاؤ۔ علی نے کہا، سماع سین میم عین الف سمع و طاعت۔ پھر اپنے ایک خادم کو
ایڈریس بتا کر چابی دی، خادم جا کر لے آیا۔ ہارون نے کہا کہ مہر توڑو۔ جب مہر توڑی تو جب زرہ نکالی تو وہ بے نہیں وہی ہے تھی کہ اس میں کوئی تغیر و تبدیلی نہیں آئی۔ یہ دیکھ کر ہارون کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور کہا جاؤ اسے بھی لے جاؤ، اب میں تمہارے بارے میں کسی چغل خور کی بات نہیں سنوں گا۔ اور پھر ابن یقطین کو انعام دیا اور چغل خور کے لیے حکم دیا کہ اس کو 1000 کوڑے مارے جائیں۔ ابھی 500 ہی مارے تھے کہ وہ مر گیا۔ ابن یقطین خوش و خرم اپنے گھر واپس آ گئے۔ آئیے سامعین 6 نمبر پہ جو لکھا ہے وہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کتاب خرائج میں اسحاق بن منصور کہتا ہے میں نے اپنے باپ سے سنا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایک شیعہ کو اس کی عمر کی مدت کی خبر دی تو میں نے خود سے کہا کیا وہ جانتے ہیں کہ ان کا شیعہ کس زمانے میں فوت ہوگا؟ تو امام نے میری طرف توجہ فرمائی اور فرمایا کہ تم جو چاہو کر لو، تمہاری بھی عمر 2 سال باقی رہتی ہے اور تیرا بھائی 1 ماہ بعد مر جائے گا اور تیرے اکثر رشتہ دار مر جائیں گے اور ان میں جدائی ہوگی اور ان میں دشمنی و جھگڑے رونما ہوں گے۔ کیا اب بھی تجھے شک ہے؟ میں نے عرض کیا مولا جو کچھ میرے دل میں ہے اس سے استغفار کرتا ہوں۔ 2 سال نہ گزرے کہ منصور فوت ہو گیا اور اس کے 1 ماہ بعد اس کا بھائی فوت ہو گیا، اس کے رشتہ دار فوت ہونے لگے۔ ان باقی رشتہ داروں میں فقر و فاقے نے ڈیرا جما لیا اور دوسروں کے صدقات و خیرات کے محتاج ہوئے کہ جو اس کے بعد ہے۔ پھر لکھا ہے کہ کشف الغمہ میں دلائل حمیری ہے میم یہ رے چھوٹیے نے ابن موسیٰ سے نقل کیا ہے کہ ایک آدمی نے ایک صحابی کے ہمراہ 100 دینار حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں بطور نذر ارسال کیا۔ وہ اسے لے کر مدینہ پہنچا۔ یہاں پہنچ کر اس نے سوچا کہ امام کے ہاتھوں میں اسے پہنچانا ہے، لہٰذا پاک کر لینا چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ان دیناروں کو جو امانت تھے شمار کیا، 99 تھے۔ میں نے ان میں اپنی طرف سے 1 دینار شامل کر کے 100 پورے کر دیے۔ جب میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا تو فرمایا کہ ان دیناروں کو کھول دو۔ میں نے جب کھول کر نکال دیا تو میرے دینار کو امام نے ان میں سے بغیر اس کے میرا وہی دوبارہ پڑھتے ہیں کہ کھول کر نکال دیا تو میرے دینار کو امام نے ان میں سے بغیر اس کے میرا وہی دینار جو میں نے ملایا تھا نکال کر مجھے دیا اور فرمایا بھیجنے والے نے عدد کا لحاظ نہیں کیا بلکہ وزن کا لحاظ کیا ہے جو 99 میں پورا ہوتا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ 8ویں نمبر پہ لکھا ہے محمد بن عبداللہ بن جعفر حمیری قریب الاسناد میں احمد بن میں ہجے کر دیتی ہوں، قرب الاسناد ہے، قریب نہیں ہے، سوری، قاف رے بے قرب الف لام الف سی نون الف دال میں احمد بن محمد سے، وہ ابی فتادہ سے اور وہ ابو خالد زبالی سے نقل کرتے ہیں، زبالی زیب الف لام چھوٹی ہے سے نقل کرتے ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام زبالہ کے مقام پر تھے کہ امام کو مہدی عباسی کے پاس لے گئے اور اس وقت مہدی کے اصحاب کو امام نے دیکھ کر فرمایا کہ کس لیے غمگین ہو؟ عرض کیا کیسے غمگین نہ ہو مولا، آپ کو ایک ظالم ستمگر کے پاس لے جایا جا رہا ہے، میں نہیں جانتا کہ کیا ہوگا۔ تو امام نے فرمایا مجھے اس سے کوئی خوف نہیں، تم فلاں مہینے اور دن آنا کہ جب لوگ مسافرت کا یقین کر رہے ہوں مجھ سے ملنا۔ اور اس کے بعد میں چلا گیا۔ جب وعدے کا دن آیا تو میں امام کے پاس پہنچا، غروب تک رہا، کوئی خبر نہیں تھی۔ میرے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا، نزدیک تھا کہ میں امام کی سابقہ گفتگو پر شک میں پڑوں۔ اچانک عراق سے ایک قافلہ نمودار ہوا، میں نے اس کا استقبال کیا اور دیکھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک خچر پر سوار ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا اے ابو خالد، میں نے کہا کہ ہاں یبنا رسول اللہ، اور فرمایا شک نہ کرو، شیطان کو خود سے دور کرو۔ میں نے عرض کیا خدا کا شکر ہے کہ خدا نے آپ کو ان کے شر سے نجات دی ہے۔ امام نے فرمایا پھر دوبارہ ان کے دام میں پھنسوں گا کہ جس کے بعد راہ نجات نہیں ہوگی۔ اور اب آئیے 9 نمبر پہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کشف الغمہ میں دلائل حمیری سے اس طرح کی سند کے ساتھ منقول ہے اور قرب الاسناد میں احمد بن محمد سے وہ حسن بن علی وشا واو شین الف سے نقل کرتا ہے کہ حسن بن علی وشا کہتا ہے کہ میں نے امام ابو الحسن اول کو خط لکھا کہ جب
حج کے ایام میں تھا کہ میری بیٹیاں ہیں اور میرا بیٹا نہیں، اور ہم میں مردوں کی کمی ہے اور میری بیوی حاملہ ہے، خدا سے دعا کریں کہ خدا مجھے بیٹا عطا کرے۔ امام نے جواب تحریر فرمایا کہ خدا نے تیری آرزو کو پورا کر دیا ہے، تجھے خدا بیٹا دے گا، اس کا نام محمد رکھنا۔ اور جب میں کوفے آیا تو خدا نے مجھے کوفے میں 6 دن داخل ہونے سے پہلے بیٹا عطا کیا، اور میں 7ویں دن گھر پہنچا۔ ابو محمد کہتا ہے کہ یہ امام کی دعا کا اثر ہے کہ خدا کی قسم آج اس کے ہاں کئی بیٹے ہیں۔ سامعین، اب یہاں پہ وہ تمام پوائنٹس مکمل ہو گئے، اور اب اگلی ہیڈنگ ہے وہ ہے منصور کی موت۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ موسیٰ بن جعفر بغدادی وشا واو شین الف سے، وہ علی بن ابی حمزہ سے نقل کرتا ہے، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سنا کہ خدا کی قسم منصور اس سال مکے کو نہیں جائے گا۔ میں کوفے گیا، اس چیز کا ذکر اپنے دوست سے کیا کہ ایک دن بعد پتہ چلا کہ منصور حج کے لیے مکہ جا رہا ہے۔ اصحاب نے کہا کہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ منصور خانہ خدا کو اس سال نہ دیکھ پائے گا۔ میں نے کہا خدا کی قسم اس سال ہرگز خانہ خدا نہ دیکھ پائے گا۔ منصور ایک جگہ کہ اس کا نام سیستان ہے پہنچا تو دوستوں نے کہا کہ اب کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا خانہ خدا نہیں دیکھ سکے گا۔ جب وہ بیر میمون پہنچا، اچھا یہاں پہ یہ اب تھوڑا سا انک پھیل گئی ہے، لیکن میرے خیال ہے برر لکھا ہے یا بتر ہے، تو بہرحال جگہ کا نام ہے کہ جب وہ بیر میمون مقام پر پہنچا تو میں امام کاظم علیہ السلام کی خدمت میں گیا۔ امام محراب میں سجدے کی حالت میں تھے، انہوں نے بہت سجدہ طولانی کیا، اور پھر جب سجدے سے سر اٹھایا تو فرمایا جاؤ دیکھو لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ جب دیکھا تو گریے کی آواز ہی بلند تھی، منصور کی موت پر گریہ کر رہے تھے۔ واپس آ کر عرض کیا کہ آپ نے سچ فرمایا ہے کہ اس سال منصور خانہ خدا نہ دیکھ سکے گا۔ امام نے فرمایا اللہ اکبر، ہاں خانہ خدا کو ہرگز نہ دیکھ سکے گا۔ سامعین، آئیے اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اپنے ماننے والوں کو امام ہدایت کرتے ہیں۔ اس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ حسن بن علی بن نعمان، وہ عثمان بن عیسیٰ سے، وہ ابراہیم بن عبد الحمید سے، وہ کہتا ہے کہ امام ابو الحسن نے مجھے خط لکھا کہ اپنے گھر کو تبدیل کرو۔ میں یہ خبر پڑھ کر غمگین ہوا۔ ابراہیم کا گھر مسجد اور بازار کے درمیان تھا، اس نے گھر نہ بدلا۔ پھر دوبارہ امام کا قاصد آیا اور کہا کہ گھر بدلو، پھر بھی اس نے گھر نہ بدلا۔ اس گھر میں تھا کہ قاصد تیسری دفعہ مطلع کرنے آیا کہ امام فرماتے ہیں کہ گھر تبدیل کر لو۔ عثمان بن عیسیٰ کہتا ہے مدینے میں اس واقعے کا گواہ ہوں۔ ابراہیم نے مکان تبدیل کیا، دوسرے مکان میں چلا گیا۔ میں مسجد میں تھا، ابراہیم مسجد میں اس وقت آیا کہ جب رات کی تاریکی چھا چکی تھی۔ اس سے پوچھا کیا خیر ہے؟ کہنے لگا تجھے معلوم نہیں کہ آج مجھے کون سا حادثہ پیش آیا؟ کہا نہیں جانتا۔ کہنے لگا میں کنویں سے پانی لینے گیا تاکہ وضو کروں، جب ڈول کو کنویں سے نکالا نجاست سے بھرا ہوا تھا، حالانکہ اس پانی سے آٹا گوندھا، اس سے روٹی پکائی، لیکن دور پھینک دی، خود کو اور لباس کو پاک کیا، اس لیے مسجد میں دیر سے پہنچا۔ پھر کہا کہ مکان کرائے پر لیا ہے، سارا سامان وہاں لے گیا ہوں، فقط وہاں ایک کنیز ہے، اب جا رہا ہوں کہ اس کو وہاں سے لے کر دوسرے گھر جاؤں۔ میں نے کہا خدا تجھے برکت دے، اور پھر ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ پھر دوسرے دن صبح کے وقت گھر سے مسجد کی طرف گئے تو اس نے کہا کہ آج رات کیا حادثہ ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں جانتا۔ کہنے لگا خدا کی قسم میرے گھر کی دونوں منزلیں ویران ہو گئی ہیں اور گر گئی ہیں۔ اس طرح امام نے اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کر کے بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ سامعین، اگلی ہیڈنگ ہے، مل کر پڑھتے ہیں، امام کا آئندہ خطرے سے آگاہ کرنا۔ یہ ہیڈنگ ہے، تفصیلات اس کی ہیں۔ حسن بن علی بن نعمان عثمان بن عیسیٰ سے نقل کرتے ہیں کہ عثمان بن عیسیٰ کہتا ہے کہ امام ایک دن صبح کے وقت مدینہ تشریف لائے۔ ابراہیم عبد الحمید مسجد قباء کو جا رہا تھا۔ امام نے دیکھ کر اسے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا مسجد قباء۔
जा رہا ہوں۔ امام نے فرمایا کس کام کے لیے؟ کہنے لگا ہم ہر سال کھجور خریدتے ہیں، اب چاہتا ہوں کہ ایک انصاری آدمی کے پاس جاؤں، اس سے کھجور خرید کروں۔ امام نے فرمایا کہ کیا بیماری سے آفت سے مطمئن ہے؟ امام یہ کہہ کر چلے گئے۔ میں بھی اپنے راستے پر چلا گیا، اس بات کا خیال نہیں کیا کہ ابوالحسن نے کہا کہ اس سال کھجور کے درخت خرید نہیں کرنے۔ ان کے 5 دن بعد کھجور کے باغات پر بیماری آ گئی اور سارے باغات کو ویران کر گئی۔ یہاں بھی امام اپنے دوست اور ماننے والے کو خطرے سے آگاہ فرماتے ہیں۔ آئیے سامعین اگلی ہیڈنگ دیکھتے ہیں، امام کا لونڈی کے فریب سے مطلع کرنا۔ تفصیلات ہیں کہ اسی طرح حسن بن علی بن نعمان سے عثمان بن عیسیٰ نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے بیٹے کو ایک لونڈی عطا کی کہ جس سے اولاد تھی۔ لونڈی نے کہا تیرے باپ نے مجھ سے جمع کیا ہے قبل اس کے کہ تیرے حوالے کرے، تو یہ سوال امام کاظم علیہ السلام سے دوبارہ پڑھتے ہیں، تیرے حوالے کرے تو یہ سلام امام کاظم علیہ السلام سے کیا گیا۔ امام نے جواب میں فرمایا کہ لونڈی نے اس سے نفرت کی وجہ سے یہ کہا ہے۔ جب یہ بات اس لونڈی سے کہی گئی تو اس نے کہا خدا کی قسم موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے صحیح فرمایا ہے، میں نے اس کے بد اخلاق ہونے کی وجہ سے اس سے فرار کرنے کے لیے کہا ہے۔ سامعین آئیے اگلی ہیڈنگ ہے، مل کر پڑھتے ہیں، امام کا اپنے چاہنے والے کے حق میں دعا کرنا۔ لکھا ہے محمد بن عیسیٰ حماد بن عیسیٰ سے نقل کرتا ہے کہ میں بصرہ شہر میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس گیا اور عرض کیا آپ پر فدا ہو جاؤں، مولا میرے لیے خدا سے دعا کریں کہ گھر، بیوی، بیٹا، نوکر اور 50 حج مجھے نصیب فرمائے۔ امام نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور اس طرح دعا کی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وارزق حماد بن عیسیٰ دارن و زوجتن و ولدا و خادمن والحج 50 سنت۔ حماد کہتا ہے کہ امام نے حج کے لیے 50 کا لفظ کہا، میں نے سمجھ لیا کہ 50 حج سے زیادہ نہیں کروں گا۔ حماد نے محمد بن عیسیٰ سے کہا کہ میں امام کی دعا کے اثر سے 48 بار حج پر گیا، یہ میرا گھر ہے اور میرا بیٹا ہے اور یہ میرا نوکر کہ جو خدا نے مجھے عطا فرمایا۔ راوی کہتا ہے کہ حماد اس کے بعد 2 بار دوبارہ حج پر گیا، 51 بار حج پڑے اور ابو العباس کے ساتھ کجاوے میں تھا۔ جب میقات پر پہنچا اور غسل کرنے کے لیے پانی میں داخل ہوا تو ایسا سیلاب آیا کہ جس میں وہ غرق ہو گیا اور اس کی قبر سیالہ حجاز میں ایک جگہ ہے، اس میں ہے۔ محمد بن حسن اب یہاں پر انک بہت پھیلی ہوئی ہے لیکن میں کوشش کر رہی ہوں، محمد بن حسن صفار بصائر درجات میں، احمد بن حسین سے، وہ حسن بن برا سے، وہ عثمان بن عیسیٰ سے، وہ حرس بن مغیرہ نظری سے نقل کرتے ہیں کہ میں ابوالحسن کے پاس سن 174 ہجری میں گیا تو مجھ سے فرمایا یہاں کتنے ہمارے ساتھی مریض ہیں؟ میں نے کہا عثمان بن عیسیٰ شدید مریض ہیں۔ امام نے فرمایا اسے لے آؤ۔ میں نے کہا کہاں ہے؟ پھر کہا 8 ہیں۔ امام نے فرمایا 4 کو جانے دو، 4 کو روکو۔ دوسرے دن 4 مر گئے، ان کو دفن کیا، باقی 4 رہے اور امام علیہ السلام کی دعا سے 4 اصحاب بیماری سے شفایاب ہو گئے۔ عثمان کہتا ہے میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ خرائج میں خالد بن نجی نون جیم یہ عین نے بھی اسی طرح نقل کیا ہے۔ اسحاق بن عمار کہتا ہے کہ میں موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے پاس تھا کہ ایک آدمی آیا، امام نے فرمایا ہے فلاں 1 مہینے تک مر جائے گا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کیا اپنے شیعوں کی موت سے واقف ہے؟ پھر امام نے فرمایا اے اسحاق تم اس سے انکار کرتے ہو؟ رشید ہجری جو کمزور ہے وہ خواب کی تعبیر جانتا ہے، امام تو اس سے بالاتر ہے۔ پھر فرمایا کہ اے اسحاق تم 2 سال بعد مر جاؤ گے، باقی ماندگان سخت فقر میں مبتلا ہوں گے۔ سامعین آئیے اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں، خدا مفضل پر رحمت کرے، یہ ہیڈنگ ہے۔ اس کی تفصیلات ہیں، کتاب بصائر الدرجات میں سید اب یہ تھوڑا سا انک کا کام ہے یہاں پر، کتاب بصائر الدرجات میں سید مذکور کے ساتھ خالد بن نجی نون جیم
یہ آئین کہتا ہے کہ میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ پر قربان جاؤں، آپ کا مفضل سخت مریض ہے، آپ خدا سے دعا کریں۔ امام نے فرمایا کہ خدا مفضل پر رحمت کرے۔ پھر کوفے میں آئے، دیکھا کہ 3 دن پہلے امام نے جو خبر دی تھی ایسے ہی ہوا کہ مفضل دار فانی سے رخصت ہو چکے تھے۔ اسی طرح خالد بن نجی کہتا ہے کہ امام نے مجھ سے فرمایا کہ میری طرف سے تم وکیل نہیں ہو اسی وقت سے کہ جب میرا خط تمہیں مل جائے، اور میری طرف سے کسی سے کوئی چیز قبول نہ کرنا۔ وہ مدینے سے نکلا، پھر خالد سے ملا اور مکہ پہنچا تو اس کے ٹھیک 15 دن بعد رحلت کر گیا۔ آئیے اگلی ہیڈنگ ہے، پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے ایک بوڑھے آدمی کا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کی رہنمائی حاصل کرنا۔ اس پوری ہیڈنگ کی تفصیلات ہیں۔ ہاشم بن سالم سے روایت ہے کہ میں عبداللہ بن امام صادق علیہ السلام کے پاس گیا، اس سے زکوٰۃ کی مقدار کا سوال کیا گیا کہ درہموں پر کتنی زکوٰۃ ہے؟ عبداللہ نے کہا کہ 200 درہموں پر 5 درہم زکوٰۃ ہے، اگر 40 درہم ہے تو اس پر 1 درہم زکوٰۃ ہے۔ ہاشم بن سالم نے کہا اہل سنت بھی ایسا جواب نہیں کہتے کہ جو تو نے کہا ہے۔ عبداللہ نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے اور کہا خدا کی قسم میں اہل سنت کے فتوے سے مطلع نہیں ہوں۔ ہاشم بن سالم کہتا ہے کہ دیکھا ان 2 مسئلوں کا جواب درست نہیں دیا، میں اور مومن طاق سرگرداں وہاں سے نکلے۔ مومن طاق اس قدر ناراحت تھا کہ گریہ کرنے لگا۔ اسی طرح مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے، حیران و پریشان خود سے کہہ رہے تھے کہ اس نے کہا کہ مرجند یا کیا ہے نام مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، مرجنہ ہے یا مرجند ہے کے پاس جائیں، یا قدریہ کے پاس، یا زیدیہ گروہ، یا معتزلہ یا خوارج کے پاس، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد طلب کر رہے تھے کہ اسی حال میں اچانک ایک ناواقف بچے نے ہمارے لباس کو پکڑ کر کہا ادھر آؤ۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ کہا موسیٰ بن جعفر علیہ السلام۔ جب ہم وہاں پہنچے تو امام نے فرمایا اے ہاشم۔ میں نے کہا جی مولا۔ فرمایا ادھر آؤ، نہ حروریہ نہ قدریہ وغیرہ کی طرف جاؤ، تم سوال کرو جو چاہو، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ مولا بن محمد بصری حسن بن وشا سے، وہ محمد بن علی سے، وہ خالد بن نجی سے روایت کرتے ہیں کہ میں جب رمیلہ کے مقام پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ملا اور ان کو دیکھ کر کہا کہ مجھے اپنی جان کی قسم تم مظلوم، مغصوب میم غین صاد واو بے اور مجبور کیے گئے ہو۔ پھر میں کھڑا تھا ان کے سامنے تو میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ ہم اس امر کو اپنے غیر سے بہتر جانتے ہیں، اگر چاہیں تو اس حالت سے پلٹ جائیں۔ یہ قوم بدبخت اور ظالم ہے، آخر ایک دن ان کا زمانہ ختم ہو جائے گا۔ پھر اگلے پیراگراف میں لکھا ہے واضح امام علی رضا علیہ السلام سے نقل کرتا ہے، واضح واو الف زواد ہے، واضح امام علی رضا علیہ السلام سے نقل کرتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ نے حسین بن العلا الف لام عین لام الف حمزہ سے فرمایا کہ میرے لیے ایک کنیز خریدو۔ کہا حسین ہو؟ فرمایا ایک کنیز کہ جو نفیس و پاک دامن ہو، اگر یہ صفات نہ ہوئیں تو وہ تیری ہوگی۔ میں نے عرض کیا مولا کون سی صفات؟ فرمایا ایک صفت تو اس کی یہ ہو کہ وہ تیری گفتگو کو نہ سمجھ سکے اور تم اس کی گفتگو کو نہ سمجھ سکو۔ پھر مسکرائے، پھر فرمایا جاؤ خرید کرو۔ جب میں کنیز خرید کر رہا تھا تو کنیز سے نام پوچھا تو اس نے کہا مونسہ ہے۔ میں نے کہا واقعاً مجھے اپنی جان کی قسم تم مونسہ ہو، اس کے علاوہ کوئی نام جو اس سے پہلے رکھا گیا ہو؟ اس نے کہا آپ سچ کہتے ہیں۔ پھر امام نے فرمایا کہ اے ابن علا، یہ کنیز عنقریب ایسا بچہ جنے گی جو سب سے زیادہ سخی اور شجاع و بہادر ہوگا، اور اس سے زیادہ زمانے میں کوئی عابد نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کیا مولا اس کا نام کیا ہوگا تاکہ اسے پہچان لوں؟ فرمایا ابراہیم، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ پھر لکھا ہے علی، اگلے پیراگراف پہ ساتھ ہی لکھا ہے کہ علی بن ابی حمزہ کہتا ہے کہ میں امام کاظم علیہ السلام کے ساتھ منی میں تھا کہ جب میرا پیغام رساں آیا اور میں ثعلبہ میں مل جاؤں گا اور اس کے ساتھ اس کے اہل و عیال اور خادم ملے ہیں۔ پھر امام نے فرمایا کہ کون سا مقام دوست رکھتا ہے کہ تجھ سے مل جائیں
یہاں یا مکہ؟ تو میں نے کہا کہ میں اسی کو پسند کرتا ہوں جس کو آپ پسند فرماتے ہیں۔ فرمایا مکہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ پھر میں مکہ پہنچا اور مغرب کی نماز پڑھی تو فرمایا کہ احلا الف خ لام عین نعلیکا انکا بالوداد المقدس طوا۔ میں نے اپنے جوتے اتارے اور ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پھر دسترخوان لگا، میں اور وہ کھانے میں مشغول ہو گئے۔ پھر دسترخوان اٹھانے کے بعد کچھ دیر جو سو گئے تو مجھ سے فرمایا کہ اٹھو۔ میں اٹھا اور ان کے ساتھ نماز شب پڑھی۔ پھر مجھ پر نیند غالب آ گئی۔ پھر مجھے بیدار کیا کہ اٹھو، وضو کرو اور نماز شب پڑھو۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو نماز صبح پڑھی۔ پھر مجھ سے فرمایا اے علی، تمہاری بیوی نے ثعلبیہ سے عین لام بے یہ ہے کہ مقام پر بچہ جنا ہے، وہ ڈر رہی ہے کہ لوگ اس بچے کی آواز نہ سن لیں۔ میں تیرے لیے اس کا کرم، سخاوت اور شجاعت بیان کرتا ہوں۔ علی کہتا ہے کہ جو اوصاف امام نے ذکر فرمائے بالکل وہی تھے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ عیسیٰ مدائنی میم دال الف حمزہ نون چھوٹی ہے کہتا ہے کہ 1 سال مدینے میں گھر لیا اور اس میں رہا کرتا تھا اور پھر ہر رات امام کی خدمت میں جاتا۔ ایک رات مجھ سے فرمایا اے عیسیٰ، تمہارا گھر بیٹھ گیا ہے، تمہارا سامان مٹی کے نیچے دب گیا ہے۔ میں گھر گیا، مزدور کر کے گھر کا سامان نکالا، سارا سامان نکال لیا سوائے 1 بالٹی کے۔ تو امام کی خدمت میں آیا تو مجھ سے ارشاد فرمایا تیرے مال سے کوئی چیز کم نہیں ہوئی؟ میں نے عرض کیا کہ یہ اپنا رسول اللہ 1 بالٹی نہیں ملی۔ امام نے اپنا سر نیچے کر کے سوچا اور پھر فرمایا وہ بالٹی تیری کنیز کے پاس ہے، اس سے پوچھ، وہ تجھے دے دے گی۔ اور پھر اسی طرح ہوا کہ جیسے امام نے فرمایا تھا۔ آئیے سامعین، اب ہم اگلی ہیڈنگ پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے غیب کی خبر دینا۔ تفصیلات اس کی کچھ یوں ہیں کہ علی بن حمزہ کہتا ہے کہ میں موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ ایک آدمی شہر رے سے امام کے پاس آیا کہ جس کو جندب جیم نون دال جندب کہتے ہیں۔ سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ امام سے احوال پرسی کی دوبارہ پڑھتی ہوں۔ امام سے احوال پرسی کی بہترین سوال و جواب ہوئے۔ امام نے فرمایا اے جندب، اپنے بھائی کی کیا خبر ہے؟ جندب جواب میں کہتا ہے کہ وہ خیریت سے ہے، آپ کو بھی سلام کہتا ہے۔ امام نے فرمایا اے جندب، خدا تعالیٰ تیرے بھائی کی مصیبت میں تجھے بہت اجر و ثواب دے۔ جندب کہتا ہے کہ اس کا خط 13 دن پہلے مجھے کوفے میں ملا ہے کہ وہ صحیح و سالم ہے۔ امام نے فرمایا خدا کی قسم وہ دوسرے دن فوت ہو گیا، مال اپنی بیوی کو دے دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بل ہے، پتہ نہیں یہاں پہ یہ کیا ورڈ ہے، لکھا ہے کہ یہ تیرے پاس رکھے، جب میرا بھائی سفر سے پلٹے تو اس کے اختیار میں قرار دینا، اس کی بیوی تجھے مال دے دے گی۔ علی بن حمزہ کہتا ہے کہ جندب بہت خوبصورت آدمی تھا۔ جب امام کی شہادت کے بعد اس سے ملاقات کی تو جو کچھ امام نے فرمایا تھا اس سے میں نے پوچھا تو جواب میں کہا خدا کی قسم امام نے سچ فرمایا تھا، چاہے خط کے بارے میں یا کہ مال کے بارے میں۔ اور اب آئیے اگلے پیراگراف میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ابن ابی حمزہ کہتا ہے کہ ایک آدمی میرے دوست کہ جو امام کے ماننے والوں میں سے ہے کہتا ہے کہ میں ایک دن اپنے گھر سے نکلا، میرے ساتھ ایک خوبصورت عورت تھی، میں نے اس سے شادی کا کہا تو اس نے انکار کیا اور کہا کہ اگر تیری اور کوئی بیوی نہیں تو میں تجھ سے شادی کرتی ہوں۔ میں نے کہا میری بیوی نہیں۔ وہ میرے ساتھ گھر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ہم گھر پہنچے تو دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، یا دیکھا تو موافق تھا، کہنے لگا تیرے پیچھے کون تھی؟ میں نے بتایا تو کہا امام فرماتے ہیں کہ اس کو گھر سے باہر نکال دے۔ میں نے امام کے کہنے پر نکال دیا۔ پھر میں نے لباس اور جوتے پہنے امام کے پاس گیا۔ نماز عشاء کے وقت امام نے فرمایا وہ عورت بنی امیہ سے ہے کہ جو ہم اہل بیت پر لعنت کرتی ہے، تم فلاں کی بیٹی سے شادی کر لو جو کہ ابو ایوب نجاری کا غلام ہے، اس کی بیٹی ہے۔ وہ ایسی عورت ہے کہ جس میں دنیا و آخرت کی خوبیاں پائی جاتی ہیں، اور میں نے اس سے شادی کی تو جیسے امام نے فرمایا تھا وہ انہی صفات کی حامل تھی۔ آئیے سامعین اگلی ہیڈنگ ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا
غیب کی خبر دینا۔ آئیے تفصیلات پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم تفصیلات پڑھیں، میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں کہ اس سے پہلے بھی جو ہم نے ہیڈنگ پڑھی تھی وہ تھی غیب کی خبر دینا، اور اب جو ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا غیب کی خبر دینا۔ تو جو کچھ کتاب میں لکھا ہے ظاہر ہے ہم وہ لفظ بلفظ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے اس ہیڈنگ کے نیچے کہ اسحاق بن عمار کہتا ہے کہ جب ہارون نے امام کو قید میں رکھا، ابو یوسف اور محمد بن الحسن دونوں اہل سنت کے مذہب کے مجتہد تھے، تو ابو یوسف اور محمد بن الحسن اور ابو حنیفہ کا شاگرد آپس میں وعدہ کیا کہ انہوں نے آپس میں وعدہ کیا کہ امام کے پاس جا کر علمی سوال کریں اور اپنے اعتقاد پر ایمان سے بحث کریں۔ جب امام کی خدمت میں پہنچے، ان کے پہنچنے کے ساتھ ہی امام پر سندی بن شاہق کا پہلے ایک داروغہ کہنے لگا کہ آج میری باری ختم ہو گئی ہے، اب اپنے گھر جا رہا ہوں، اگر آپ کو مجھ سے کام ہے تو ارشاد فرمائیں، جب میری باری آئے گی تو آپ کا کام کر کے آؤں گا۔ امام نے فرمایا جاؤ، مجھے کوئی کام نہیں ہے۔ جب وہ چلا گیا تو امام ان سے متوجہ ہو کر انہوں نے فرمایا کہ تعجب نہیں کرو گے کہ یہ آدمی آج رات مر جائے گا اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ کوئی کام ہو تو ارشاد فرمائے۔ وہ دونوں اٹھے اور باہر چلے گئے، آپس میں کہنے لگے ہم آئے تھے کہ فرض و سنت کے مسائل ان سے سنیں، وہ تو غیب کی خبر دے رہے ہیں۔ کسی کو بھیجا کہ اس آدمی کے دروازے پر جا کر بیٹھے کہ جب آدھی رات گزری تو اس گھر سے گریہ و فریاد کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ اسی گھر سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ آدمی اچانک مر گیا ہے، نہ تو کوئی بیماری تھی نہ تکلیف۔ تو وہ آدمی واپس لوٹا اور ان دونوں کو خبر دی کہ پھر وہ امام کی خدمت میں آئے اور پوچھا آپ کو یہ علم کہاں سے ملا ہے؟ تو امام نے فرمایا یہ علم وہ علم ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو تعلیم دیا تھا، وہ باب العلم تھے، ان کے علاوہ کسی کے پاس علم نہیں۔ وہ دونوں متحیر و پریشان ہو گئے، جو کچھ چاہتے تھے پوچھیں، پھر کوئی سوال نہیں کیا اور شرمندہ واپس لوٹ گئے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے اسحاق بن عمار سے روایت ہے کہ ابو بصیر امام کاظم علیہ السلام کے ساتھ مکے سے مدینہ روانہ ہوئے تو پہلے مدینہ گئے، اور جب زبالہ کے مقام پر پہنچے تو علی بن ابی حمزہ بطائنی بیت تو الف حمزہ نون چھوٹی کو بلایا کہ جو ابو بصیر کا شاگرد تھا، تو ابو بصیر کے ساتھ امام نے اسے وصیت کی، فرمایا اے علی، جب ہم کوفے کو چلیں تو تم آگے فلاں مقام پر ہونا۔ ابو بصیر کو غصہ آیا تو ان کو چھوڑ کر چلا، تو اسی شاگرد سے کہا کہ خدا کی قسم میں نے اس کو اپنا ساتھی نہیں بنایا، میں نے اس میں خطا نہیں کی۔ دوسرے دن صبح ابو بصیر نے زحالہ پر علی بن حمزہ کو بلایا، اور یہ زحالہ ہے یا زبالہ، کیونکہ کبھی ہے نظر آتا ہے کبھی بے کا نقطہ، تو زحالہ پر علی بن حمزہ کو بلایا، اس سے کہا کہ استغفار کرو، اپنے مولا سے معافی مانگو، ان کے بارے میں بدگمانی کی کہ میں مر گیا ہوں، اب میں کوفہ نہیں ملوں گا، جب مر جاؤں تو یہ کام کرنا۔ اور پھر زبالہ کے مقام پر ابو بصیر مر گئے۔ سامعین، یہاں پر 32 منٹ سے زیادہ ہو گئے، تو آئیے اب ہم یہاں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 30 پر۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس سے آگے چلیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔